أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب صدق الله العظيم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا، بیچ میں کچھ آیات آئی، اللہ تعالیٰ نے جملے معترضہ کے طور پہ قرآن پاک کے بارے میں کہا کہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، اور اس لیے لیدبروا آیاتہ، تاکہ یہ غور و فکر کریں اس کی آیات پہ، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے۔ اب اسی قصے کو پھر جاری رکھا جاتا ہے کہ فرمایا وَوَهَبْنَا، اور ہم نے عطا کیا لِدَاوُودَ، داؤد علیہ السلام کو، سلیمان جیسا بیٹا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو حضرت سلیمان عطا کیا۔ نعم العبد، بہترین بندہ، نعم یعنی کیا ہی اچھا، بہت ہی اچھا، عبد بندہ، نعم العبد، انہ اواب، انہ بے شک وہ، اواب بہت رجوع کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والا، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ جس بندے کو خود اللہ تعالیٰ کہے نعم العبد، بہترین بندہ، اور اواب یعنی بار بار رجوع کرنے والا اللہ کی طرف۔ اب کس قدر اواب تھا وہ، کتنا اچھا بندہ تھا، اب اس کا ایک واقعہ بیان کیا سلیمان علیہ السلام کا۔ فرمایا اذ عرض، جب پیش کیے گئے، علیہ اس پر، اس سے مراد اس کے سامنے، بالعشی شام کے وقت، الصافنات الجیاد، اصیل گھوڑے، الصافنات اصیل یا ٹرینڈ، جن کو تربیت یافتہ ہو، ایسے گھوڑوں کو جو 3 ٹانگوں پہ کھڑے رہتے ہوں اور آپ ایک ٹانگ ہمیشہ اٹھا کر رکھتے ہوں، کب حکم ملے تو دوڑے، وہ تربیت یافتہ گھوڑے ہوتے ہیں، ان کو الصافنات کہتے ہیں۔ الجیاد، جواد کی جمع، جواد برق رفتار گھوڑے کو، جو بہت تیز دوڑنے والا گھوڑا ہو اسے جواد کہتے ہیں، اس کی جمع ہے الجیاد۔ جواد ایسے انسان کو بھی کہتے ہیں جو بہت بڑا سخی ہو، جو بہت خرچ کرنے والا ہو، جواد کریم کہتے ہیں نا، جواد۔ تو جواد کی جمع الجیاد یعنی تیز رفتار گھوڑے، اور الصافنات تربیت یافتہ اصیل گھوڑے۔ جب اس کے سامنے پیش کیا گیا، وہ ایک واقعہ ہے، سلیمان علیہ السلام پریڈ کرواتے تھے گھوڑوں کی، جس طرح آج بھی کراتے ہیں، مختلف قسم کی پریڈ ہوتی تھی، ان کا معائنہ کرتے تھے۔ تو ایک دن اسی طرح سے فرمایا کہ جب پیش کیے گئے ان کے سامنے، کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ کسی مہم پہ، کسی جہاد کی طرف روانہ کرنے تھے گھوڑے، تو روانہ کرنے سے پہلے ان کے سامنے پیش کیے گئے۔ کچھ کہتے ہیں نہیں، ایسا بھی معمول تھا، کبھی کبھی پریڈ ہوا کرتی تھی اور خود دیکھتے تھے وہ، انہیں ان کا معائنہ کرتے تھے۔ فرمایا اس پیش کیے گئے شام کے وقت، الصافنہ، شام کے وقت جو اس آیا ہے، اس سے مفسرین نے لکھا ہے کہ اکثر عرب میں یہ، یا ان علاقوں میں یہ طریقہ تھا، اگر کسی پہ چھاپا مارنا ہوتا، دھاوا بول دینا ہوتا، حملہ کرنا ہوتا، تو رات کے وقت نکلتے تھے، بستی کے قریب رہتے تھے، اور پھر صبح سویرے اچانک حملہ آور ہوتے تھے جب وہ نیند میں مست ہوا کرتے تھے۔ جو سورہ عادیات میں آپ دیکھتے ہیں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبح ہے نا وہاں پہ، کہ سب وہ صبح کے وقت، تو اس سے لکھا ہے کچھ کہ یہ جہاد پہ جا رہے تھے، انہی کا تذکرہ ہے، الصافنات الجیاد۔ ان کا جب معائنہ کیا تو کہا، فقالا، سلیمان علیہ السلام نے کیا،
آپ سب جانتے ہیں بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، اور ایسی بادشاہ جیسی کسی کو نہیں ملی۔ ان کو دیکھ کر آپ نے کیا کہا؟ انی، بے شک میں، احببت، میں نے محبت کی، حب الخیر، مال کی محبت، یعنی اس مال سے میں نے محبت کیا، اس سے میں محبت رکھتا ہوں، مگر عن ذکر ربی، اپنی رب کی یاد کی وجہ سے۔ عن یہاں تعلیل یعنی کی وجہ سے، یعنی کس اعتبار سے، کیوں میں محبت کرتا ہوں اسے؟ اس لیے نہیں کہ ان کے ذریعے میں اپنی شان و شوکت لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں، غرور میں مبتلا ہو جاتا ہوں، اپنی ٹھاٹھ باٹھ دکھانا چاہتا ہوں، نہیں، بلکہ اپنے رب کی یاد کی وجہ سے۔ مطلب میں اس مال سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ یہ میرے کام آتے ہیں اعلاء کلمت اللہ کے وقت، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جب مجھے جہاد فی سبیل اللہ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو میں استعمال کرتا ہوں۔ ان کی وجہ سے میں چاہتا ہوں اپنے رب کے دین کی شان و شوکت، اپنی شان و شوکت نہیں چاہتا ہوں۔ فرمایا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی، یہاں تک کہ توارت، چھپ گئے، اوجھل ہو گئے نظروں سے، بالحجاب، پردے میں، یعنی جب وہ دوڑ میں شرکت کرنے لگے، دوڑنے لگے، دور تک وہ دیکھتے رہے، جب وہ بہت دور چلے گئے، دوری پردہ بن گئی، حجاب بن گئی، اب وہ گھوڑے نظر نہیں آنے لگے، نظروں سے دور چلے گئے تیز دوڑ کر۔ پھر ردوہا، پھر آپ نے فرمایا ان کو پھیر لاؤ، ان کو لوٹاؤ، علیہ، پھر وہی مجھ پر، مراد میرے سامنے، ان کو پھر واپس لے آؤ۔ فتفقہ، پھر شروع کیا، مسحن، ہاتھ پھیرنا، بالسوق، پنڈلیوں پر، والاعناق، اور گردنوں پر۔ اب واپس لا کر ان کے گردنوں پر ہاتھ پھیرنا، ان کی پنڈلیوں پر، ٹانگوں پر ہاتھ پھیرنا، یہ کیا ہے؟ یہاں بہت ساری تفسیریں بیان کی گئی ہیں، اور اپنے اپنے ڈھنگ سے کچھ افسانے گھڑے گئے ہیں، کہاں کہاں سے لائے گئے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ مال کی محبت میں، گھوڑوں کی محبت میں اتنے مصروف ہو گئے، مشغول ہو گئے، نماز عصر ان کے ہاں بھی تھی، فرض تھی ان پر بھی، نماز عصر جو قضا ہو گئی، یا کوئی خاص وظیفہ تھا ان کا وہ رہ گیا، کہا ان کی وجہ سے ہوا، ان کو واپس لایا، تو مسحم بالسوق والاعناق سے انہوں نے مراد لیا ہے کہ ان کی گردنیں مار دی، گردنوں پر اور ان کی پنڈلیوں پر وہ تلواریں چلانے لگے۔ بہت سارے مفسرین نے پھر کہا کہ انتہائی غلط قسم کی توجیہ ہے، قطعاً یہ ممکن نہیں ہے۔ امام رازی خاص طور سے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ اسی طرح سے کچھ اور لوگوں نے اس کے کچھ اور معنی بیان کیے ہیں کہ سورج جب چھپ گیا پھر انہوں نے واپس لایا سورج، اس قسم کی بہت ساری تعویلیں کی ہیں، لیکن اصل میں جو ہے اس کا ہم نے یاد رکھنا ہے، ہم نے ان میں نہیں جانا ہے۔ ان کو واپس لایا اور پھر گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے اور پنڈلیوں پر۔ ایک مفسر کی بات مجھے بڑی پسند آئی، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ میں بھیجنا تھا، دشمن کی طرف سے گردن پر ہی وار کیا جاتا ہے یا ٹانگوں پر وار کیا جاتا ہے، تو آپ نے ہاتھ پھیرا محبت کے ساتھ اور دعا بھی کی ہوگی اللہ سے کہ اللہ حفاظت فرمانا ان کی، ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کے لیے دعا کی، محبت کے ساتھ ہاتھ پھیرنا۔ یہاں ایک اور چیز بھی ہے کہ سلیمان علیہ السلام جانتے تھے علاج بھی، وہ دیکھ رہے تھے کہ کہیں اگر کسی کی ٹانگ میں کوئی تکلیف ہوگی، کوئی پرابلم ہوگی، وہ علاج بھی انہیں کریں گے۔ یعنی بہت زیادہ متفکر خود رہتے تھے اور محبت کرتے تھے ان کے ساتھ کہ یہ اللہ کے حساب سے ایک سپاہی ہے، اللہ کے دین کے لیے میں ان سے کام لیتا ہوں، تو محبت کے ساتھ ان کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے وہ۔ تو یہ وہی واقعہ ہے، جب ان کو کہا کہ واپس لے آؤ میرے پاس، واپس لائے گئے، پھر ہاتھ پھیرنا شروع کیا ان کی گردنوں پر اور ان کی پنڈلیوں پر، ٹانگوں پر۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ، وَلَقَدْ فَتَنَّا، اور البتہ اور بتحقیق، فتنّا، ہم نے آزمائش کی، سلیمان علیہ السلام کی،
کس قسم کی آزمائش؟ وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے ڈالا، عَلَى كُرْسِيِّهِ، اس کے تخت پر، ان کی کرسی سے مراد ان کے تخت پر ہم نے ڈالا، جسدن، ایک دھڑ، ثم اناب، پھر اس نے رجوع کیا۔ یہ مشکلات القرآن میں ہے، یہ بہت زیادہ مشکل ہے اس کی تفسیر، بہت سارے واقعے اس معاملے میں بھی بیان کیے گئے ہیں کہ یہ کیا تھا، کیسے آزمایا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، وہ کیا دھڑ تھا، انسان کا تھا، کس کا تھا، کیا تھا، وہ بے جان قسم کا دھڑ تھا، کیا تھا، کیوں ڈالا گیا؟ تو بڑی ہی عجیب قسم کے کچھ واقعات یا افسانے بھی گڑے گئے ہیں، جیسے کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک رات سلیمان علیہ السلام اپنی 60 بیویوں کے پاس گئے، ان سے ملاقات کی، ان سے مباشرت کی ایک ہی رات میں، اور یہ کہا کہ ان سے اولاد میری پیدا ہوگی تو سب سے میں کام لوں گا جہاد فی سبیل اللہ کا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا۔ پھر کسی سے کوئی، اب اس میں بھی روایات مختلف ہیں، کسی میں 60 بیویاں، کسی میں 70، کسی میں 80، کسی میں 90، کسی میں 100 بھی آیا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ اتنی بیویوں کے پاس آدمی جا سکے ایک رات میں، زیادہ سے زیادہ 10 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، 11 گھنٹے کی رات، تو کس طرح وہ گئے ہوں گے؟ تو وہاں سے ہی یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ بالکل غلط ہے، من گھڑت ہے۔ بہرحال کہا کہ جب پیدا ہوئی اولاد تو کسی سے نہیں ہوئی، صرف ایک بیوی سے، اور وہ بھی ناکارہ قسم کی، یعنی وہ جسد تھا، وہ بے جان قسم کا جسد تھا، اسی کو لا کر کسی نے ڈال دیا ان کی اس پر۔ اب یہ کہا گیا، کسی نے کچھ اور کہا ہے، لیکن جو زیادہ دل کو لگتی ہوئی ہے، ایک تو دو کی طرف انسان کا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے یہ ہو، ایک یہ کہ سلیمان علیہ السلام کے وقت میں ایک بہت زیادہ بیمار ہوئے ایک وقت میں، یا کوئی بڑی مصیبت تھی آپ پر کہ مختلف حملے آپ پر ہوئے، آپ کی آہستہ آہستہ سلطنت آپ سے چھن رہی تھی، کمزور ہو گئے آپ، اور آپ اس قدر بے بس ہو گئے، یا بیماری کی وجہ سے یا جو حملہ آوروں کی وجہ سے اس قدر بے بس ہو گئے، جب آپ تخت پر بیٹھتے تھے تو انتہائی آپ کا رعب داب ہوتا تھا، شان و شوقت کے ساتھ بیٹھتے تھے، لیکن آپ بیٹھتے تھے تو جیسے بے بس، جیسے جسد ہو بغیر روح کے، بس ایسے ہی بیٹھتے تھے۔ یہ ایک لگتی ہوئی تفسیر لگتی ہے ایک ہی۔ دوسری وہ جو صاحب تفہیم القرآن نے لکھی ہے، انہوں نے کہا ہے زیادہ بہتر جو ہے ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ان کے دل میں یہ تھی کہ ہمارے بعد ہمیں کوئی ایسی اولاد ملے جو اس کو تھام سکے، اس کو آگے چلا سکے، لیکن جو بیٹا انہیں ملا وہ انتہائی نالائق قسم کا تھا، رجب عام اس کا نام تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ انتہائی نالائق ہے، اس کو سنبھال نہیں سکتا، تو اسی کے بارے میں کہا کہ پھر یہ بھی نہ آپ نے نام تجویز کیا کہ آئندہ اسے بٹھانا، اور پھر کچھ اسرائیلیات میں، اسرائیلی روایت میں ہے کہ وہ رہا، اس کو بٹھایا گیا بعد میں، لیکن صرف چند دن ہی رہا وہ، کہ پھر اس کے سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کیونکہ وہ تھا ہی انتہائی نالائق، رجب عام اس کا نام تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اسی کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہی اسی کے لیے جسد کہا گیا ہے کہ یہ کسی کام کا نہیں تھا۔ ہم نے ڈال دیا اس کے تخت پر ایک دھڑ، اور پھر اس نے رجوع کیا، یعنی سلیمان علیہ السلام نے رجوع کیا، اور رجوع کر کے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ قال، کہا، ربی، اے میرے رب، اغفر لی، مجھے بخش دے، وہب لی، اور عطا فرما مجھے، ملکن، ایسی سلطنت، لا ینبغی، سزاوار نہ ہو کوئی، لأحد، کسی کو بھی، من بعد، میری بعد، یعنی میرے بعد کسی کو بھی اس قسم کی سلطنت، اس قسم کی بادشاہت نصیب نہ ہو۔ انک، بے شک تو، انت الوہاب، تو عطا فرمانے والا ہے۔ یعنی جب دیکھا کہ بیٹا ایسا نالائق ہے، انہوں نے کہا کوئی مجھے یہ تمنا نہیں کہ اس کو یہ ملے، نہ میرے بعد کوئی اس کا سزاوار نہ ہو۔ فسخرنا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور کیسی سلطنت پھر عطا کی، کیسی بادشاہت عطا کی، کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا۔ کیا؟ فسخرنا، ہم نے مسخر کر دیا، لہو، اس کے لیے، الریح، ہوا،
تجری بامرہ، جو چلتی تھی اس کے حکم سے، رخاء نرمی سے، حیث اصاب جہاں پہنچانا چاہتا، جہاں اسے جانا ہوتا وہاں کے لیے وہ چلتی ہے، بڑی نرمی کے ساتھ چلتی۔ سورہ سبا میں بھی ہم نے پڑھا، وہاں تیزی کا ذکر ہے، وہ جب چاہتے تیزی کے ساتھ چلانا چلتی تیز، جب چاہتے آہستہ تو آہستہ، ہوا کو مسخر کر دیا۔ اور یہ حقیقت ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کو ہوا پر کنٹرول دیا گیا۔ اور ایک چیز یہ، دوسری چیز والشیاطین، اور شیطانوں کو، شیطانوں سے مراد یہاں شیطان جن ہے، والشیاطین کل بناء، تمام بنا، عمارت بنانے والے، انجینئرز، کل سے کچھ مفسرین نے لکھا ہے بہت زیادہ ماہر، ایکسپرٹ، بہت زیادہ ماہر بنانے والے، یعنی ماہر معمار، ماہر انجینئرز، و غواص، اور غوطہ مارنے والے، یعنی ایسے جنوں کو اس نے استعمال کیا، مسخر کر دیا ان کے لیے۔ ایک تو بڑے ماہر جو تھے وہ عمارتیں بنانے والے تھے، اور دوسرے جو بہت زیادہ غوطہ خور تھے، نیچے جاتے تھے سمندر میں، وہاں سے قیمتی ہیرے جواہرات کیا کیا نکال کر لاتے سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ وہ آخرین، اور دوسرے یعنی ان کے علاوہ کچھ اور، مقرنین، جکڑے ہوئے، فی الاصفاد، زنجیروں میں، یعنی کچھ ریزرو فورس رکھی تھی اس نے، جن کو جکڑا ہوا تھا، پکڑا ہوا تھا، اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا، جب ان کی ضرورت پڑتی ان کو بھی استعمال کرتے۔ ھذا عطاؤنا، یہ ہمارا عطیہ ہے، یہ ہمارا انعام ہے۔ فمنن، بس اب تم احسان کرو، او یا امسک، روک رکھو، بغیر حساب کے بغیر، یہ ہمارا انعام ہے، یہ ہماری عطا ہے، آپ کو اپنی مرضی ہے، کسی کو دو یا نہ دو، روک رکھو، آپ سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ یہ سلیمان علیہ السلام کو لیے کہا، جس طرح سے ذوالقرنین کے لیے بھی کہا تھا اس وقت، اب ان کو آپ عذاب دو یا ان کو معاف کرو، آپ سے کوئی حساب نہیں، آپ کو اختیار ہے۔ اور یہاں سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اتنا آپ کو دے رکھا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں دیا ہی نہیں بلکہ اختیار بھی دیا ہے، چاہے تو خرچ کرو، کسی کو دو، چاہے تو روک رکھو، آپ سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ دنیا میں تھا ان کے لیے، وَإِنَّ لَهُ، اور بے شک ان کے لیے، عندنا، ہمارے پاس ہے، تو دنیا کی بات ہے۔ اس کے علاوہ ان کا، یعنی اس کا، سلیمان علیہ السلام کا ہمارے پاس ہے، لَزُلْفَى، یقیناً، زلفا، قربت کا مقام، تقرب کا مقام، وحسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ، بہترین ٹھکانہ۔ یہی الفاظ، یہی آیت ہم پیچھے بھی پڑھے، آیت نمبر 25 میں داؤد علیہ السلام کے لیے بھی یہی کہا، جب ان کا واقعہ مکمل ہوا وہاں پہ، کہ دنیا میں کیا عطا کیا ہم نے اسے، وہ تو دیا، لیکن آخرت میں بھی ان کے لیے ہمارے پاس تقرب کا مقام ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے، اور یہی سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی کہا۔ تو یہ دعا جو یہاں پہ کی ہے سلیمان علیہ السلام نے، وہ یہ دعا قبول ہوئی ان کی، اور یہ ایسی بادشاہت عطا کی جیسی کسی کو نہیں ملی۔ اس موقع پہ ایک اور چیز ہمیں یاد آتی ہے، ایک حدیث پاک کی روشنی میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، 3 دعائیں کی ہیں سلیمان علیہ السلام نے، 2 تو قبول ہو گئی، تیسری کی بھی توقع ہے وہ بھی قبول ہو چکی ہے۔ ایک دعا اس میں یہ ہے، اور ایک اور دعا ہے، اور ایک جو میں نے کہنی ہے وہ اس کے بیت المقدس جو ہے نا، مسجد اقصیٰ کے بارے میں بھی ایک دعا کی ہے سلیمان علیہ السلام نے، کہ جو اس میں نماز ادا کرے اس کی مغفرت فرما، یعنی وہ ابھی باہر جب یہاں سے نکلے تو ساری گناہوں کی اس کی معافی ہو چکی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا ممکن ہے یہ دعا بھی قبول ہو چکی ہو، اس لیے وہاں کی بھی ہمیں کے لیے بھی حکم ہے، 3 ہی مسجدوں کو ہم ارادہ کر کے جا سکتے ہیں، یا مسجد حرام، یا مسجد نبوی، یا مسجد اقصیٰ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان آیات کو، جو آج ہم نے آیات پڑھی سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، یہ کچھ پڑھا ہم نے، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں مکمل ایمان عطا فرمائے، اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو، جس طرح کا انہیں سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود اللہ کی محبت اور اللہ ہی کے لیے اتنا کچھ دے رکھا تھا،
آپ کھاتے کیا تھے، استعمال کیا کرتے تھے، اتنی دولت ہو کر اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز. سورہ سبا میں ہم نے پڑھا تھا، وہ ہم نے اس کے لیے بہایا تھا آئین القطر، تانبے کا وہ جو دریا بہایا تھا ان کے لیے، تانبے کا وہ چشمہ بہایا تھا اس کے لیے. وہ انہی کی چیزیں بناتے تھے، خود بنا کر بیچتے تھے، وہی ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے. اتنا سب کچھ دینے کے باوجود کیا ہے یہاں پہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق یہ ہے کہ جو چیز ہمیں ملی ہے ہم اسی پہ اتراتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو. چھوٹی سی نوکری بھی مل جاتی ہے نا کہ ہمیں فرصت نہیں مسجد آنے کی، تھوڑا سا کوئی دولت دے دی اللہ تعالیٰ نے، اب ہمیں فرصت نہیں قرآن پاک پڑھنے کی. بھائی کیا ملا ہے تمہیں؟ تھوڑا سا دیا کیا، اتنا بھی آپ کے اندر برکت نہیں کہ باغی ہو گئے اللہ کو. آپ کہتے ہو فرصت نہیں. اتنا کچھ دیا تھا سلیمان علیہ السلام، لیکن اس کے باوجود کس قدر اللہ کے فرما بردار، کس قدر عاجزی تھی، کس قدر محبت تھی اللہ کے ساتھ. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی وہ محبت عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا تقبل منا انك انت السلام علیکم.